اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ Okay. چلیں الحمدللہ، لاسٹ کلاس میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ توبہ کی اپ ٹو آیا نمبر 51، اور انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ود آیا نمبر 52 آف سورہ توبہ، التوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ آپ کو دیکھیں ایک ہی لفظ 3-4 دفعہ آیا ہے، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے، اگر ایک دفعہ پڑھ لو تو وہ کیا ورڈ ہے، اور پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، حل تربصون، کیا ڈو یو ویٹ فار اس، آپ سے ڈو یو ویٹ فار اس، یہ تربصونا کے روٹ لیٹرز ہیں را با صاد، میرا یہ اسکرین بار بار آج گڑبڑ ہو رہا ہے، اچھا، تو را با صاد یتربصو، تربسا یتربصو، بہت گڑبڑ ہے، تربسا یتربصو تربصن، یا فارم کون سا ہے؟ 5 ہے، ٹھیک ہے، فارم 5 ہے۔ پھر سے بول دیتی ہوں کیونکہ بعد جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر آپ جلدی کر دیتی ہیں اور غلط بھی کر دیتی ہوں۔ تو تربسا یتربصو تربصن، اس کا مطلب ہے ٹو ویٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ٹیل دیم کہ ڈو یو ویٹ تربصون بنا، فار اس، الا ایکسپٹ، احدى الحسنیین، احدى یعنی ون آف، حسنیین آف دا ٹو بیسٹ تھنگس، حسنہ مطلب بیسٹ تھنگس، اس میں سے آر یو ویٹنگ فار اس ایکسپٹ فار ون آف دا ٹو بیسٹ تھنگس، یعنی کہہ دیجئے کہ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں ہمارے لیے سوائے دو بھلائیوں کے، دو اچھے خبروں، دو اچھی چیزوں کے لیے، ان میں سے ایک کے لیے، وَنَحْنُ and while we نَتَرَبَّصُ we wait بِكُمْ for you أَن يُصِيبَكُمْ that Allah will afflict أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ that Allah will afflict you بِعَذَابٍ with a punishment من عنده from himself or بِأَيْدِينَا or at our hands. نحن نتربص while we wait بكم for you أن يصيبكم الله that Allah will afflict you بعذاب من عنده with a punishment from himself أو بأيدينا or at our hands. اور ہم انتظار کر، مطلب آپ انتظار کر رہے ہو کہ ہمارے لیے دو اچھی چیزوں میں سے ایک ہو جائے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے کہ سزا دے آپ کو اللہ خود یا ہمارے ہاتھوں سے، بے ایدی یعنی ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا so wait، کمانڈ ہے، سو ویٹ، انا انڈیڈ وی معکم متربصون، انڈیڈ وی along with you، معکم with you، along with you، متربصون آر ویٹنگ، سو آپ انتظار کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ کیا گیا، قل یعنی آپ کہہ دیجئے ان کو کہ کیا آپ، ہپوکریٹس کے لیے کہا جا رہا ہے، منافقوں کے لیے ہے کہ کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے، مطلب کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے نا کہ مسلمانوں پہ کوئی آفت آئے گی، وہ مسلمانوں کی آفت اور مصیبت کے لیے ویٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا کہ آپ جو ویٹ کر رہے ہیں نا، جو ہماری کہ یہ اس چیز کے لیے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، آپ کیا سمجھتے ہو کہ واٹ ول ہیپن ٹو اس، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ اٹ کین بی اونلی ون آف ٹو تھنگس، جو بھی ہوگا وہ ہماری بینیفٹ کے لیے ہی ہوگا، یا تو ہم either we will prevail، ہم غالب ہو جائیں گے over the enemy and defeat them، یا تو ہم enemy کو ڈیفیٹ کر دیں گے اور ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا، دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا of conquering them، of defeating them، and in the hereafter بھی ہم کو ملے گا اس کا ثواب، کیونکہ ہم نے اسلام کی خاطر لڑا ہے، اور جو وہ ہیں اور وہ لوگ منافق ہیں ان کے ساتھ لڑا ہے۔ یا سیکنڈ تھنگ کیا ہوگا، we will attain martyrdom، ہم لوگ شہادت حاصل کر لیں گے، and which is the highest level، شہادت سے بڑھ کے تو آپ کو پتہ نا کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بندہ کہ جو کہ اپنے گھر بار سے نکلا ہو اور سب کچھ چھوڑ گیا اور اللہ کی راہ میں ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی سٹیٹس اللہ کے پاس نہیں۔ دیٹس the loftiest، the highest level that a person can obtain۔
that a person can reach actually اللہ کے سامنے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نحن نتربص، اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں. آپ تو ہماری یہ دو اچھی چیزوں کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یا تو آپ کے اوپر کوئی پنشمنٹ ڈالیں گے، اور وہ پنشمنٹ یا تو خود اللہ کی طرف سے ہوگی اور یا ہمارے ہاتھوں ہوگی. ہمارے ہاتھوں کیسے پنشمنٹ ہوگی، اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یا تو ہمیں پاور مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اوپر غالب کر دے گا، ہمیں اتھارٹی مل جائے گی، ہمیں کنٹرول مل جائے گا، ہم آپ پہ وکٹوریس ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں دنیا میں بھی مل جائے گا، اور ہمارے ہاتھوں آپ کی پنشمنٹ ہوگی، کیونکہ آپ نیچے ہو جاؤ گے، ہم اوپر ہو جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا آخری آیت میں فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو آپ انتظار کرو اس چیز کا جو ہم کو ہونے والا ہے، ہمیں جو گڈ ہونے والا ہے، ہمیں جو اچھا ہونے والا ہے، اور ہم انتظار کریں گے آپ کو جو آپ کے پاس ساتھ جو بیڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. آیا نمبر 53 میں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. سے قُلْ، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انفقو، کہ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا اور کرہن، یعنی کہ whether you spend طوعًا یعنی willingly اور کرہن اور unwillingly، یعنی اور پھر آگے بھی پڑھتے ہیں تو لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ never will be accepted from you، never will it be accepted from you. تو نفقہ آپ سب کو معلوم ہے، انفقہ ينفق انفاقاً، انفقہ ينفق انفاقاً، یہ فارم 4 ہے، خرچ کرنے کے لیے، to spend. whether you spend willingly اور unwillingly never will it be accepted. accepted کا لفظ کیا ہے؟ يتقبل، قاف با لام، تقبل یتقبل تقبلا، تقبل یتقبل تقبلا، فارم 5. یعنی کہہ دیجئے آپ ان سے کہ چاہے آپ خرچ کریں، خوشی خوشی خرچ کریں، willingly خرچ کریں، راضی ہو کے خرچ کریں، یا آپ ناخوشی سے، آپ کرائیت سے خرچ کریں، نہیں قبول کیا جائے گا آپ سے کچھ بھی، نہیں قبول کیا جائے گا. بس انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں نہیں خرچ کیا جائے گا؟ انکم انڈیڈ یو، کنتم یو ہیو بین قوما a people a nation فاسقین defiantly disobedient. اس لیے کہ جواب یہ اس لیے کہ تم لوگ نافرمان ہو یا فاسقین ہو. اردو میں بھی تو ہم فاسق کہتے ہیں نا. آیا 54 بھی اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہے. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون. اینڈ وما منعہم، اب اس کو کسی نے زیادہ تر لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا اینڈ واٹ prevent، منعہم ٹو پریونٹ، منع یمنع منعا، منع جیسے ہم کہتے ہیں منع کسی چیز کو پریونٹ کرنا. what and what prevents منعہم and what prevents them، کوئی اس کو کہتے ہیں and not prevents them، آگے جا کے میننگ سیم ہی ہو جاتی ہے. ان تقبلا that is accepted منہم from them. اور یہ تقبلا کے ادھر جو ہے یہ فارم 1 ہے، قبلا یقبل قبولا، یعنی نہیں قبول کیا جائے گا. and what prevents them that is accepted from them تقبل منہم نفقاتہم their spending their contribution الا except that انہم کفروا باللہ that they disbelieved in Allah وبرسولہ and his messenger. یعنی یہ اس کا ریزن ہے. اور کیا معنی ہے؟ منع ہوتا ہے یعنی معنی ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ان کے لیے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کا خرچ کرنا. اور کیا معنی ہے ان کے لیے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کا خرچ کرنا، مگر یہ لوگ انہوں نے کفر کیا ہے، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے they have disbelieved آیا تھا نا، کفروا باللہ و برسولہ، کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى and not they come to the prayer، ولا یأتون and not they come to the prayer الا except وہم کسالى while they are lazy. کسالہ ہے کسل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمیں لیزینس سے بچائیں، کاف سین لام، کسلا یکسلو کسلن، کسلا یکسلو کسلن. تو and not they come to the prayer except وہم کسالہ while they are lazy. ولا ينفقون and not they spend الا except وہم کارہون، وہم کارہون except that they dislike، کارہون کرائیت کے ساتھ، اور unwilling، کرہ یکرہ کرہن، کرہ یکرہ کرائیت کے ساتھ. اور نہیں آتے ہیں وہ نماز کے لیے مگر سستی اور کاہلی سے، اور نہیں خرچ کرتے ہیں وہ مگر کرائیت سے، یا کراہت سے یا کرائیت سے، دونوں ہے.
اور نہیں آتے ہیں وہ نماز کے لیے مگر سستی اور کاہلی سے، اور نہیں خرچ کرتے ہیں وہ مگر کرائیت سے. اب مجھے یہ مگر کا لفظ میں نے اس میں رہنے دیا ہے کیونکہ مجھے ٹائم نہیں تھا، لیکن اصل میں کہتی ہوں لیکن وہ سوائے، لیکن سوائے، یعنی وہ آتے ہیں نماز کے لیے لیکن وہ سوائے سستی کے اور کاہلی کے کچھ نہیں لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ. اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ سوائے کرائیت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں تفسیر میں دیکھتے ہیں 53 اور 54 دونوں کی، کہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس ہپوکریٹس کی جو سپینڈنگ ہے، جو منافق سپینڈ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. چاہے وہ بائی چوائس سپینڈ کریں، چاہے وہ ناٹ بائی چوائس، چاہے وہ اپنی مرضی سے سپینڈ کریں، خوشی خوشی خرچ کریں، رضامندی سے خرچ کریں، یا وہ خرچ کریں زبردستی یا کرائیت کے ساتھ، اینڈ دے ڈس لائک اٹ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کا، جب وہ یہ صرف سپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے، نماز کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. اور ریزن بھی اللہ نے دیا ہے کہ اچھے اعمال کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کہ وہ اللہ کو اوبے کریں. یہاں پر کیا، انکم کنتم قوما فاسقین، بیکاز دے آر ریبیلیس. وہ ایک فاسقین ہے، وہ لوگ وکٹ پیپل ہیں، وہ اللہ کو ڈس اوبے کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب بھی کرتے ہیں کہ ان کی ڈس اوبیڈینس کیا ہے. ڈس اوبیڈینس کی یہ ہے کہ جب بھی وہ پریونٹ کرتے ہو چیز ان کو، مطلب کہ ایمان جو ہے وہ فور موسٹ کنڈیشن ہے. کیا چیز ان کو پریونٹ کر رہی ہے کہ ان کے ڈیڈز کو ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ دے ہیو ڈس بلیوڈ ان اللہ. ابھی ہم نے بہت کلیئرلی بولا ہے کہ کفروا باللہ و برسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول میں ایمان نہ لانا. اب اس میں بعض لوگ بحث کرتے ہیں، نہیں یہ جو ہم کرسچنز ہیں یا یہودی ہیں بھی اللہ میں تو مانتے ہیں. اللہ میں مانتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مانتے ہیں؟ کیا وہ آخری نبی مانتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر لکھ دیتے ہیں نا کہ باللہ و برسولہ، یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اس پر بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا بلیورز وہ ہیں جن سے نیک اعمال ایکسیپٹ ہوں گے. ان کا گناہ کیا ہے کہ دے ڈس بلیو ان اللہ اینڈ اللہز میسنجر. سب سے کلیئر ہے یہ، اس میں کوئی چیز. تو سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. یہ کنڈیشنز ہیں فار دی ایکسیپٹنس آف اینی ڈیڈ. تو جو لوگوں کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ان کی کوئی بھی رائچس ڈیڈز، کوئی بھی ان کا اعمال جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے. دے ول ہیو نتھنگ ٹو دیئر کریڈٹ، نو رائچس ڈیڈز ٹو دیئر کریڈٹ. اور پھر ان کے ساتھ سیکنڈ ایکشن ان کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا ایمان ہے، دیٹ از ایمان. پھر ایکشن ان کا کیا، لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى. ایون جو پریئر ہے، ایون جو نماز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ آف ایکشن ہے، 5 ٹائم دن میں ہم نے فرض پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو یہ بیسٹ آف فزیکل ایکشنز ہیں. تو اس کو بھی ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ بیکاز وہ ہاف ہارٹیڈلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریلکٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں. نماز بھی ہیزیٹنٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس لیزینس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹائم جا رہا ہے، کبھی کبھی ٹائم ٹائم گزر گیا، اب ہم پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بہت کلیئرلی بتا دیے کہ یہ ان کا فالٹ ہے، یہ ان کے اعمال ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نمبر 1. نمبر 2، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اینڈ وین دے اسپینڈ، وہ کیوں اسپینڈ کرتے ہیں؟ جب اسپینڈ کرتے ہیں یا دکھاوے لے کر رہے ہوتے ہیں، یا مجبوری کر رہے ہوتے ہیں، ریلکٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں، انولنگلی کر رہے ہوتے ہیں، ہیزیٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دی اس ایک آیت میں، فار any good deed to be accepted, one must have two things: ایمان اور ایکشن، دونوں چیزیں. اور ایمان یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم سنسیئرلی کر رہے ہیں. تو جو بھی نماز کے لیے، اس کے علاوہ جو نماز کے لیے آتا ہے یا پڑھنے جاتا ہے یا مسجد یا گھر میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں انتھیوزیازم سے پڑھنا ہے، ایک بوجھ نہیں اتارنا ہے. ہم لوگ بس کہتے ہیں ابھی پڑھنا ہے، بوجھ سمجھ کے، ایسے نہیں کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں یہ کر رہے ہیں، لیکن جسٹ جنرلی کہ انرجی سے پڑھنا ہے، انتھیوزیازم سے پڑھنا ہے. اور جب ہم خرچ کریں تو وہ بھی ہمیں ولنگلی کرنا ہے، ریڈیلی کرنا ہے. اور ایسے اگر ہم کریں گے، اونلی دین وی کین ایکسپیکٹ کہ اللہ ول ایکسیپٹ آور ڈیڈس، ہمارا نماز پڑھنا اور ہمارا خرچ کرنا. تو ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے بار بار. یہ میں اکثر کہتی رہی تھی، آج کل میں نے چھوڑا ہوا تھا کہنا، کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بار بار، اپنا رات کو، دن کو، کسی وقت بھی، ایک دن میں، 2 دن میں، ہفتے میں، جبھی بھی کانسٹنٹلی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی ایک اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں جو کہ ہپوکریٹس کو ریزیمبل کرتی ہیں. اب یہ ہپوکریٹس کو ریزیمبل کرتی ہیں کہ جب بھی پیسے دینے ہو، کہیں بھی ڈونیشن دینا ہو، کچھ بھی دینا ہو، تو مجبوراً زبردستی تھوڑا. اور زکوٰۃ تو زبردستی ہی لوگ کہتے ہیں اف یہ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، یہ تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. مطلب یہ اتنا خراب، ایک خراب سوچ ہی خراب ہے نا. بھئی اگر آپ کے پاس سونا ہے اور آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، یا آپ کے پاس اتنے ایسیٹس ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی، بھئی اگر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو آپ اٹھا کے کسی کو دے دو، وہ بھی نہیں دیں گے.
لیکن ہم ہپوکریٹس کی طرح کرتے ہیں. زکوٰۃ دینا ایک مجبوری. اللہ کتنے لوگ جو ہیں جو رمضان کو اپنا زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیتے ہیں نا تاکہ کاؤنٹ کرنا ایزی ہو جائے. ابھی کلاس سے پہلے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ابھی آج کون سی تاریخ ہے نا اس کی رجب کی. تو میں نے کہا میں کاؤنٹ نہیں رکھتی ہوں بس میں، کیونکہ اگر ہم وہ 3 روزے رکھ رہے ہوں نا تو پھر ٹھیک ہے درمیان کے ایام البید کے، لیکن اگر ہم وہ نہیں رکھ رہے ہیں اور ہم منڈے تھرسڈے رکھ رہے ہیں تو ذرا ایزی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو رکھنا مشکل ہوتا ہے. کبھی چاند ہے نہیں ہے، پھر وہ آپ مون سائٹنگ ڈاٹ کام پہ جا کے چیک کرتے ہو، پھر وہاں پر دیکھتے ہیں ہاں مون نظر آیا کہ نہیں نظر آیا. اور پھر کچھ لوگ گلوبل سائٹنگ پہ ریلائی کرتے ہیں، کچھ لوگ لوکل سائٹنگ پہ. تو یہ ایک بکھیڑا ہے بس. تو فون میں اگر آ رہا ہے 3 رجب تو آپ فون میں اس وقت 3 رجب کو ہی رکھیں، کیونکہ اب ہم نے رجب کے جو کرنے تھی چیزیں جو پہلے ہم کیا کرتے تھے بدعات، وہ بھی چھوڑ دیا کہ اس رجب میں یہ کرنا ہے اور شعبان میں یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، وہ سب بھی ہم نے چھوڑ دیے. تو اب ان چیزوں کو سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. میک یور لائف ایزی کہ بھئی جب رمضان آ گیا خود بخود مسجد میں اذانیں ہو جائیں گی، ہر طرف اذانیں ہو جائیں. اذانیں نہیں مطلب کہ انفارم کر دیں گے وہ آپ کو. ہر مسجد کا اپنا اپنا وہ ہے، سب کے اپنے ویب سائٹس پہ آپ لوگ ہوں گے، خود ہی دیکھ لیں گے. تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ بہت ہی ڈراؤنی ایک آیت ہے. فلا تعجبک، فلا سو لیٹ ناٹ تعجبک امپریس یو یا پلیز یو. یہاں جو ان کا جو عجیب کا لفظ ہوتا ہے نا اس کا مطلب امپریس ہوتا ہے، پلیز کرنا ہوتا ہے. بہت امیزنگ چیز کو ہم سمجھتے ہیں. عجبہ سے آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا عجیب. یہ عجیب ہم اردو میں جو بولتے ہیں اس کا مطلب ہے اسٹرینج، لیکن جب عربک میں بولتے ہیں اٹ ڈزنٹ مین اسٹرینج، اٹ مین سم تھنگ دیٹ امیزز یو، سم تھنگ دیٹ امپریسز یو. تو فلا تعجبک، so let not impress you, let not please you, amwaluhum, their wealth, wa auladuhum, and not their children. تو اس کا اعجبا یعجبو اعجابن فارم کون سا ہے؟ 4. اعجبا یعجبو اعجابن اردو میں آئے گا سو تعجب میں نہ ڈالے تم کو ان کی دولت اور نہ ان کی اولاد. اولاد کا مطلب کثرت اولاد، جس کے پاس زیادہ بچے اس کے پاس ویلتھ بھی زیادہ ہے، اس کے پاس اولاد بھی زیادہ ہے. کثرت مال اور کثرت اولاد دونوں چیزیں جو ہیں ہم ان کو دیکھ کے امپریس ہو جاتے. کن لوگوں کی؟ جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی. انما یرید اللہ لیعذبہم، یہ اسکیری ہے. اونلی، انما جب ہوتا ہے نا اونلی، اس کا مطلب ان اونلی کیا چیز ہے اس میں؟ یرید اللہ، انٹینٹس اللہ، لیعذبہم ٹو پنش دیم بہا ود اٹ یعنی ویلتھ اینڈ چلڈرن ان کا جو ہے، فی الحیات الدنیا ان دا لائف آف دا ورلڈ، وتزہق and will depart and will depart and will leave anfusuhum their souls wahum kafirun while they are disbelievers. پھر سے کرتی ہوں. only intends Allah to punish them with it. With what? With the wealth and children in the life of the world, this world, and their soul, and will depart their souls and will leave their souls while they are disbelievers. زہقہ کا مطلب ہے زہقاف، زہقہ یزحقو زہوقاً یعنی لیو کرنا، ڈپارٹ کرنا. تو یہی چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم، یہی چاہتا، یرید اللہ، یہی چاہتا ہے اللہ کہ عذاب میں مبتلا کرے ان کو ان کی دنیاوی زندگی میں. یہی چاہتا ہے اللہ کہ عذاب میں مبتلا کریں ان کو ان کی دنیاوی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان، زہقہ، اور نکلے ان کی جانیں ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں. بہت سکیری ہے. مطلب مسلمان ہونے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، ان کو بلیو کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ملے گی. آیت نمبر 56 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمًا يَفْرَقُونَ. اچھا، and وَيَحْلِفُونَ، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں، and they swear، يحلفون باللہ and they swear by Allah، إِنَّهُمْ that indeed they are لَمِنْكُمْ they are surely from you. 2 دفعہ آیا، انّا بھی آیا اور ل بھی آیا، ڈبل ایمفیسس ہے کہ وہ آپ کو یقین دلاتے ہیں. and they swear by Allah that indeed they are surely from you وَمَا هُمْ مِنْكُمْ while not they are from you. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو سویر کر کے کہہ رہے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے. وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، لیکن یقیناً وہ آپ میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ but they are قوم، a people or a nation، یفرقون، یفرقون کے روٹ لیٹرز ہیں فارقاف، فرقہ یفرقو فرقن، یعنی کہ جو ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. so but they are a people who are afraid. وَلَكِنَّهُمْ but they are a people، قوم یفرقون who are afraid. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں، جو ڈرتے ہیں.
آیا نمبر 57 بھی اس کے ساتھ آتا ہے، لو یجدون ملجأن او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ دیکھیں ایک تو وہ لوگ خوف زدہ ہیں، یفرقون ایک ایسی قوم ہے جو خوف زدہ ہیں، خوف زدہ کے بعد یہ کیا آ رہا ہے، if they لو یجدون if they find if they could find یجدون وجدہ یجدو وجدانا if they can find or they could find ملجا، ملجا کا کیا مطلب، ملجان a place of refuge، کوئی جگہ نظر آ جائے تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام جین الف، لجا نہ لجا نہیں لجا، پھر سے پڑھتی ہوں، لجا یلجأ لجوءن، یہ ہم نے پہلی دفعہ پڑھا ابھی، لام جیم حمزہ یا الف، لام جیم الف، لجا یلجا اور پھر تیسرا ہے لجوءن، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یلجاؤ ہے، یلجاؤ اور لجوءن، سوری۔ سو اگر ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جو کہ ریفیوج کی جگہ، یہ مل جا جو اس کو مل جائے، تو اف دے کوڈ فائنڈ اے ریفیوج او مغارات، مغارات کیا ہے یعنی کیوز، غار جس کو ہم نہیں کہتے مغارات، تو اف دے فائنڈ مغارات، اف دے فائنڈ اینی ریفیوج پلیس آف ریفیوج، اور دے فائنڈ سم کیوز او مدخلن، یعنی کیوز میں وہ چھپ سکیں گے نا، او مدخلن، مدخلن کا کیا مطلب ہے کہ جہاں وہ انٹر ہو جائیں، دخلا یعنی انٹر ہو جائیں، دخلا سے ہے ادخلا یدخلو ادخالن، ادخلا یدخلو ادخالن، یعنی فارم 8 ہے، یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ان کو مل جائے جہاں وہ لوگ گھس جائیں، دخلا داخل ہو جائیں، if they can enter and hide، لولوا الیہ they would surely، لولوا and they would turn to it، وَهُمْ يَجْمَعُونَ while they are terrified، while they run wildly، پہلے بھی آتا ہے نا وہ ڈرتے ہیں تو وہ ڈر کے ٹیریفائڈ ہو کے وائلڈلی بھاگ کے اور اس میں گھس جائیں۔ پھر سے یہ پڑھتی ہوں، if they could find a refuge or some caves or a place to enter and hide surely they would turn to it while they run wildly یا while they are terrified۔ اور اردو میں ہے، اگر وہ پا لیں کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، تو الٹے دوڑ پڑیں گے اس کی طرف بھاگتے ہوئے، سرپٹ دوڑتے ہوئے بھاگ جائیں گے اس کی طرف، یعنی بالکل وائلڈلی بھاگیں گے۔ تو یہ 55 سے 57 جو ہے اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی دا ویلتھ اور چلڈرن آف دیز ہپوکریٹس، کیونکہ اس میں تو کوئی بلیسنگ ہے ہی نہیں نا، آپ اس سے ان کو دیکھ کے امیز نہ ہو، ان کو دیکھ کے آپ امپریس نہ ہو، ان کو دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، بیکاز جو کچھ بھی ان کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے، مال ہے یا اولاد، دیر از نو بلیسنگ ان اٹ، اس میں کوئی برکہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو مس فارچون ان کا یہ ہے کہ اس ویلتھ کو جمع کرنے میں اور یہ جو بچے ہیں ان کو پالنے میں، ان کو جو کچھ بھی کرنے میں، ان کو انہوں نے پریفرنس دیا ہے، اوور واٹ، اوور سیکنگ دا پلیزر آف اللہ، اپنے رب کی رضامندی کے بدلے وہ اپنے مال کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر اتنا فوکس کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ اب بچوں کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، بچوں کا پالنا ماں باپ کے ذمے ہے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ماں باپ کے ذمے ہے، بچوں کا اخلاق اور کردار بلڈ کرنا ماں باپ کے ذمے ہے، ان کو دین کا علم سکھانا ماں باپ کے ذمے ہے، لیکن یہاں کیا ہے، وہ بچوں کے پیچھے ایسے کھو جاتے ہیں اور مال میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی پلیجر کو بھول جاتے ہیں اور دنیاوی طرف بچوں کو کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ان چیزوں میں اتنے ایبزاربڈ ہو جاتے ہیں کہ دے ڈس اوبے اللہ، اور وہ اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیعذبہم، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف یہ میری انٹینشن ہے، میرا ارادہ ہے کہ ان کو میں پنش کروں، ان کو پنش کروں، کس لیے؟ انہی چیزوں سے، اس کے مال سے اور اس کی اولاد سے، اس دنیا میں بھی، اور پھر اس کا مطلب اس دنیا میں کیا پنشمنٹ ہے؟ اس دنیا میں یہ پنشمنٹ ہے کہ ان کو یہ مال حاصل کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ مال ان کے پاس کافی ہے لیکن وہ اور زیادہ مال جمع کر رہے ہیں، بس ہولڈ کر رہے ہیں، ہولڈ کر رہے ہیں، ہولڈ کر رہے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے میں بھی ان کی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اس میں کتنا سٹریس ہوتا ہے، کتنی ایگزاشن ہوتی ہے، جو کچھ بھی وہ ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین یہ پلیجر جو ان کو مل رہا ہے اپنے مال سے اور جو ہارڈ شپ سے جو گزر رہے ہیں، وہ مطلب وہ ہارڈ شپ سے اتنا گزر کے مال جمع کرتے ہیں، اینڈ میں مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اسی لیے وہ جو اتنا کچھ محنت کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں مال جمع کرنے میں، ابھی ہم کلاس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ موت کا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے،
تو بس اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ آخرہ پہ فوکس کر سکیں. اور جب ان کے بچے ان کے ویلتھ اور ان کا چلڈرن جو ہے ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اپنے اللہ کی یاد دہانی سے، ذکر اللہ سے اگر وہ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اٹ بیکمس اے ڈیزاسٹر فار دیم. وہ تو ان کی تباہی کی ذمہ داری ہو گئی نا، بس ان کی تباہی کا انتظام ہو گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو سولز جو ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، جب وہ ڈپارٹ کریں گی تو وہ اس وقت بھی ڈس بلیور ہوں گے. مطلب آپ اتنا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو نا کہ یہ ان کے پاس یہ بھی ہے، لیکن جب وہ مریں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے تو پھر آگے کیا ہے؟ اس سے زیادہ پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ حالت کفر میں موت آ جائے. اسی لیے ہماری دعا میں روز ہونا چاہیے کہ اللہ میں ایمان سے بھرپور زندگی دے، ایمان اور عافیت کی زندگی دے، اور خاتمہ بال ایمان کرے. سب سے زیادہ یہ دعا ضروری ہے. باقی چیزیں تو آنی جانی ہے، لیکن ایمان جو ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے اینڈ تک، اور اللہ ہی کر سکتا ہے ہمارے لیے، ہماری کوشش ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ کفر کی حالت میں چلے گئے تو پھر تو ان کی ایور لاسٹنگ میزری ہے نا، پھر تو ہمیشہ کے لیے آخرت تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی نا، جہنم میں ہمیشہ رہنے والی بات ہو گئی. لیکن پھر ہم کہتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دوں. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہم اس میں نہیں کوئی بھی بحث کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کلیئرلی بول دیتا ہے کہ جو فوت ہوتا ہے، جو مرتا ہے اور جو کفر کی حالت میں ملتا ہے، ان کے لیے بخشش نہیں ہے. پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جو مرضی کرے. پھر اللہ تعالیٰ 56 میں بتا رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کے آتے ہیں، وہ قسمیں کھا کے آتے ہیں کہ ہم تمہارے میں سے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ان کی جو قسمیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر کوئی تباہی نہ آ جائے، کوئی بربادی نہ آ جائے. دے آر فیئر، دے آر پیپل ہو آر لفظ کیا تھا؟ یفرقون. دے آر پیپل ہو آر یفرقون، ہو فیئر، جو خوفزدہ ہیں. تو اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ سے ڈر کے وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں. اور وہ مسلمانوں کو بھی یہ نہیں بتا رہے، بلیورز کو یہ نہیں بتا رہے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، اتنی کریج ہی نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم بیڈ کانسیکوینسز سے ڈر رہے ہیں صرف. تو وہ اپنا ریئل سیلف آپ کو نہیں بتائیں گے، ریئل نیچر آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ڈینائی نہ کر دیں، آپ ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں، وہ نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پھر ہمیں ہماری جو تمام ہر طرف سے ہمیں لوگ نوچ کھسوٹ لیں گے اگر پتہ چل جائے گا ان کو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ شو کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو اسٹرانگ مسلم ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی ہوتا ہے وہ یہ نہیں ڈرتا ہے، اپنا گڈ نیچر، اپنا بیڈ نیچر، جو بھی ہے ریئل نیچر کو بتا دیتا ہے. لیکن جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ ڈرپوک ہوتے ہیں. تو وہ اس ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقت ہوتی کس لیے؟ ڈر کے ہی ہوتی ہے نا، کہ ہم کسی کے آگے کچھ بول رہے ہیں اور اصل میں ہمارے دل میں کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاورڈس کو، یا اس ڈر کو کس طرح اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو آیا 57 میں، کہ اگر ان کو کوئی ریفیوج کی جگہ مل جائے، ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، تو وہ یہ کہیں گے کسی طرح ہم کسی غار میں گھس جائیں، کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم اپنے آپ کو ایک فورٹ میں گھسا لیں، فورٹیفائی کر لیں. تو وہ پھر اس میں اتنی تیزی سے بھاگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا اس کے لیے، یجمعون. یجمعون کا مطلب ہے وہ ٹو رن ود گریٹ ہیسٹ، یعنی وائلڈلی بھاگنا، پاگلوں کی طرح. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بالکل سر پٹ دوڑنا. یعنی دے وڈ ہیسن ٹو رش ٹو اٹ، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. تو وہ اسی میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں پھر لگے رہیں گے. آیا 58 اور 59 اب اکٹھے کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. And among them, وَمِنْهُمْ and among them, مَنْ يَلْمِزُكَ is the one who يَلْمِزُكَ. يَلْمِزُ کے روٹ لیٹرز ہیں لام میم زا. لام میم زا یعنی لمزا یلمزو لمزن، یعنی کسی کو بلیم کرنا، کسی کو الزام لگانا، کسی کو کرٹیسائز کرنا. ٹھیک ہے. اینڈ امنگ دیم آر دوز مئی criticize من those who yalmizuka who criticize you، یعنی who blame you، falsely blame you. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فی الصدقات، concerning یا in یا about the، فی کا مطلب in بھی ہے، concerning بھی، about بھی ہے. concerning صدقات. صدقات کیا ہے؟ the distribution of charity. صدقات یعنی چیریٹی، اصل چیریٹی لفظ ہے اس میں، لیکن چیریٹی اس وقت ہم آگے ڈیٹیل میں اور پڑھیں گے، تو ابھی میں ادھر ہی روک دیتی ہوں. صدقات یعنی چیریٹیز. فَإِنْ تو یعنی کہ if they are given منہا from it ردو they are pleased. تو پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. او تو کا روٹ لیٹرز ہے عین تو واو آ تو یعطی اعطاء. آ تو
اعطاء فارم 4. تو اب اس کے دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. and among the hypocrites are those who criticize you, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور who falsely blame you concerning the charities. یعنی چیریٹیز کا مطلب ڈسٹریبیوشن آف چیریٹیز. ڈسٹریبیوشن کا لفظ نہیں لکھا ہے پھر صدقات یعنی اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, صدقات کے لیے. and if they are given from it, then if they are given from it they are pleased. وہ ردو, they are happy. اور آگے نیکسٹ پڑھتی ہوں, پہلے اتنا اردو میں کر لوں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں, جو بلیم کرتے ہیں, جو اعتراضات کرتے ہیں, جو کرٹیسائز کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں, صدقات کی تقسیم میں. پھر انہیں دے دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ تو راضی ہو جاتے ہیں. اگر اس میں سے کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتی ہیں. یعنی ان کے جو کرٹیسزم ہے وہ صرف یہاں تک ہے بیسڈ. وَإِلَّمْ يُعْطَوْا, but if they are not given, illam, but if not yu'ta, they are given minha from it, but if not they are given from it minha from it, iza, یعنی then, izan ہے تو جیسے iza آ گیا, iza hum yaskhutun, they are angry. سخطا سین خطا سخطا یسخطو سخطن, سخطا یسخطو سخطن, یعنی کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں, ریزیلینٹ وہ ریزنٹفل ہو جاتے ہیں, دے بیکم اینگری. تو اگر ان کو if they are not given from, if they are given from it they are happy, but if they are not given from it they are angry. بہت کلیئر بات ہے, بالکل کلیئر ڈسٹنکشن ہے. اور اگر نہ دیا جائے, ان کو دیا جاتا ہے ان سے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر نہ دیا ان میں سے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آیا 59 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, وہ جو راضی اور نہیں راضی ہونے کی بات ہے. وَلَوْ, and if only, annahum, they had been radu, they had been pleased, they had been satisfied, to ma atahumullahu, from with what Allah gave them, وَرَسُولُهُ, and his messenger. And if only they had been satisfied with what Allah gave them and his messenger. یعنی اللہ دینے والا تو اللہ ہی ہے نا, تو اوپر سے اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے دیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے, اس لیے دونوں کا نام آ گیا, اللہ اینڈ ہز میسنجر. دینے والا اللہ ہے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے والا رسول ہے. اور کاش کہ وہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے. اللہ کی طرف سے چیز آئی, رسول کی طرف سے ان کو ڈسٹریبیوٹ ہوا. وقالو, and they had said, وہ بولتے, حسبنا اللہ, sufficient is Allah for us. حسبنا اللہ, sufficient is for us Allah. حسبنا, sufficient for us is Allah. سیؤتینا will give us, سیؤتینا will give us Allah, will give us Allah min fadlihi, out of his bounty, یا from his bounty, and وَرَسُولُهُ, and so will his messenger. تو پھر پڑھتی ہوں اس کو. and they had said, sufficient for us is Allah, will give Allah out of his bounty, and so will his messenger. یعنی اور وہ یہ کہہ دیتے کہ کافی ہے ہمارے لیے, اللہ عطا کرے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے, اور اس کا رسول بھی, یعنی اللہ فضل سے دے گا اور رسول جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, indeed we إِلَى اللَّهِ, towards Allah, راغبون, یعنی رغبت کرتے ہیں. ٹرن آور ہوپس, ہم اپنے جو ہے, رغبہ کا مطلب یہ ہے راغبہ, رغبہ یرغبو رغبن, یعنی ہم رغبت کرنے والے, اللہ کی طرف ٹرن کرنے والے, ہوپ فل ہو رہے ہیں. اور یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے, اللہ کی طرف مڑنے والے, ٹرن ہونے والے, اللہ سے مانگنے والے, اللہ سے ایکسپیکٹ کرنے والے. اگر وہ یہ کہہ دیتے نا تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا, لیکن وہ یہ نہیں کہتے. یہ صرف بلیورز کی پہچان ہے, منافقوں کی پہچان نہیں ہے. تو آیات نمبر 58 59 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ان ہپوکریٹس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈسٹریبیوشن آف چیریٹی میں, صدقات کی جو چیریٹی ہے اس میں یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن ان کی جو کرٹیسزم ہے, ان کا جو ایکیوزیشنز ہیں, وہ کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں ہے. دے ناٹ فار اینی گڈ ریزنس. اٹ از ناٹ بیسڈ کہ کسی ساؤنڈ اوپینین پہ کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایسا کیا ویسا کیا, کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ایم صرف یہ, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو صدقات ہیں اس میں ان کو حصہ ملے, بس. جب ان کو حصہ مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اور جب حصہ نہیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اب اس واقعے کے کون سا واقعہ یہ تھا, کون سی انسیڈنٹ یہ تھی جس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہر آیت کے ساتھ یا چند آیت کے ساتھ شان نزول ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو اس آیت کے لیے اسپیشلی جو
پرٹیکولر لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کیا، اور استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیئرنیس پہ، ان کی ججمنٹ پہ، ان کی فیئر ڈسٹریبیوشن پہ ان کا ڈاؤٹ کیا، ان پہ الزامات لگائے. کس لیے؟ یہ مٹیریل بینیفٹس کے لیے. تو کچھ ایک دو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کون سے، کیونکہ اس کے بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں، اور بہت سے ایکسپلینیشنز کے ساتھ یہ لگ بھی جاتا ہے فلاں ٹائم پہ فلاں ٹائم پہ، لیکن میں نے چنے ہیں جو مجھے سب سے بیسٹ لگے. کہ ون آف دیز رپورٹس، بیکاز بخاری میں تو ہے ہی ہے، بخاری میں بھی اور نسائی میں بھی ہے، اور ابو سعید الخدری کی طرف سے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے کچھ صدقات، ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، جبکہ التمیمی ذوالخویصر التمیمی سامنے آیا، اور اس نے آ کے کہا، او میسنجر آف اللہ، بی فیئر. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں فیئر نہیں ہوں گا تو ان سے، یعنی who would be fair if I am unfair؟ اگر میں انفیئر ہوں گا تو مجھ سے زیادہ فیئر کون ہوگا؟ جسٹ کون ہوگا؟ انصاف والا کون ہوگا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو پتہ ہے جلالی تھے، ایک دم سے ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے تلوار اپنی نکالی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے کہ میں اس کے سر کاٹ دوں نا، قلم کر دوں. لیٹ می اسٹرائک ہز ہیڈ آف، allow me to strike his head off. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے پاس ایسے کمپینینز ہیں جن کے بارے میں جب آپ دیکھو گے تو آپ سمجھو گے کہ آپ کی پریئر، آپ کی فاسٹنگ کچھ بھی نہیں ہے. You may think very little of your own prayer and fasting, yet they split away from the faith as an arrow penetrates in a game. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوارج کے بارے میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہی منافقین کے بارے میں جو کہ بعد میں خوارج بن گئے. بل ہم اتنی ڈیٹیل میں جانے کے بدلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی ایک ون آف دا جو شان نزول کے بارے میں جو ایک قصہ تھا وہ یہ تھا. تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اٹ از کنسرننگ دیم دیٹ دس آیت واز ریویلڈ. ایک اور رپورٹ ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود سے ہے، وہ یہ سب صحابہ ہیں اور سب بہت ٹرسٹ وردی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈسٹریبیوٹنگ دا اسپوائلز آف وار، جب بیٹل آف حنین کے بعد، ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ اللہ کی رضامندی سے نہیں ہوا ہے. اٹ ہیز ناٹ بین ڈن، دا ڈسٹریبیوشن ہیز ناٹ بین ڈن فار اللہ سیک. تو کہتے ہیں میں گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مینشن کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا جواب دیا. یہ جواب تھوڑا ڈفرنٹ ہے، دیکھیں حضرت عمر کا ڈفرنٹ تھا، وہ کہتے ہیں میں اس کا گلا کاٹ دوں، اس کو ختم کر دوں. اس میں وہ کہتے ہیں میں نے جا کے پوچھا کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس پر رحم کرے، کیونکہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ بیسٹو ہز مرسی آن موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ اپنی مرسی نازل کرے، رحم و کرم کرے، کیونکہ ان کو جو اکیوز کیا گیا تھا وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے زیادہ تھا جو مجھے اکیوز کر رہے، اس سے زیادہ ان کو اکیوز کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے برداشت کیا. ہی ٹالریٹڈ اٹ پیشنٹلی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی. اب قتادہ ایک اور ہیں جو لیڈنگ کامنٹیٹر ہیں قرآن کے، دیکھا عبداللہ بن مسعود آ گئے سب، اور پہلا کس کا تھا؟ وہ بھی سعید الخدری کا تھا. اور اب یہ ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ ہے، وہ لیڈنگ کامنٹیٹر ہیں، مفسر ہیں قرآن کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کر رہے تھے فار دا ڈسٹریبیوشن آف چیریٹی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بدو آیا، بیڈوین آیا، اور اس نے ریسنٹلی اسلام کو امبریس کیا تھا. جب وہ آیا تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، گولڈ اینڈ سلور ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ محمد، وہ تو محمد کر کے نام لیتے تھے نا بڑے برے طریقے سے، اگر اللہ نے آپ کو آرڈر کیا ہے فیئر ہونے کے لیے، جسٹس کرنے کے لیے، انصاف کے لیے، تو یو ہیو ناٹ بین فیئر. استغفر اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ یہ تم کیا بول رہے ہو نا، مجھ سے زیادہ کون فیئر ہوگا اف آئی ایم ناٹ. تو ہم اور ساری ایکسپلینیشن لیکن ایک بدو کا آ گیا، ایک دوسرا آ گیا، ایک تیسرا آ گیا، تین اتنے کافی ہیں، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے نا اس آیت کے لیے اتنی ایکسپلینیشنز ہیں. ہمیں سمجھنا یہ ہے، یہ تین ایگزامپل سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ لوگوں نے کیا. کن لوگوں نے کیا؟ یا ہپوکریٹس نے کیا، اور وہ انہوں نے اپنا ایکسپریس کیا، اپنے اینگر کو، اپنے غصے کو. اور کیوں ایکسپریس کیا؟ کیونکہ ان کو شیئر نہیں ملا تھا. جب ان کو شیئر نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ فیئر نہیں ہیں، آپ جسٹس سے نہیں کریں، آپ انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں. بس ہمیں اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کلیئر الزامات دیے. تو یہ کلیئرسٹ پروف ہے ان کی ہپوکریسی کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہہ رہے ہیں. اگر ہم اور آپ
اب ہم ٹرولی بلیو کرتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اتنا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیئرنیس پہ، کبھی بھی نہ ہمیں ڈاؤٹ رہا، نہ آئندہ ہم کوئی بھی ہمیں بتائے گا بھی، کوئی قصہ یہ سنا دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے یہ کیا، تو کیا آپ اور میں یقین کریں گے؟ ہم اس کو بلیو کریں گے؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ تو یہی تو بات ہے نا کہ ہماری جو تھنکنگ ہے، ہماری جو بلیفس ہیں ہماری اتنی اسٹرانگ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہمارا جو ایمان ہے اور جو ہمارا کانفیڈنس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، وہ آنےسٹ تھے، ٹروتھ فل تھے، ایون جب کہ وہ ان پہ وحی نہیں آئی تھی، 40 سال تک تو ان پہ وحی نہیں آئی تھی، تو 40 سال تک بھی وہ قریش جو ہے وہ ان کو سب سے زیادہ آنےسٹ سمجھتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھاتے تھے، تو سڈنلی ایک دن میں وہ انفیئر ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کہ ایمان لانے کے بعد وہ بھی۔ تو یہ آیات جو ہیں سرٹن انسیڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ چاہے وہ پرانے ہوں، غزوہ حنین کے ہوں، چاہے وہ بعد کے ہوں، چاہے وہ جب یہ گروپ تھا اس کا کیا نام ہے، خوارج کا بن گیا تھا اس کا ہے، جو بھی ہے چاہے وہ تبوک کا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو، ابھی تو ہم تبوک کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تبوک کا ہے تو ہر ساری چیزیں جو یہی بتاتی ہیں کہ یہ نیچر جو ہے یہ ہپوکریٹس کی، اور یہ پہلے بھی تھی، بیچ میں بھی تھی، اور ابھی بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ The hypocrites will always do that۔ وہ ہپوکریٹس، اب وہ ہپوکریسی آپ کو پتا ہے نا، ہپوکریسی دو ٹائپس کی ہے، ایک تو ہپوکریسی آف فیتھ، میں بتا چکی ہوں پہلے آپ لوگوں کو، لیکن کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ ہپوکریسی آف فیتھ وہ ہے کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، وہ اس لیے کہ اب ان کو ڈر تھا کہ ہمیں یہ لوگ مار نہ دیں گے، اب تو وہ ضرورت نہیں ہے نا، اگر کوئی ہمارے سامنے پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور بولتے کچھ ہیں، اور اس کی وہ جو 4 کیریکٹرسٹکس ہیں ہم نے حدیث میں پڑھی تھی کہ ان کی یہ ہے، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں تو خراب لینگویج یوز کرتے ہیں، ان کو امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، اور چوتھا کیا تھا ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، ان کا جو شیئر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اگر وہ پلیزڈ رہتے، اور وہ یہ نہ کرتے کہ بھئی ہم غصے ہو جائیں، وہ غصے بھی نہیں ہوتے اور وہ پلیزڈ رہتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں کے لیے اپروپریٹ ہے ہی نہیں کہ وہ بغیر کسی بیسس کے اپنی اوپینین ڈالے، فار دا سیک آف ورلڈلی میٹرز اور کرپٹ ایمز کی وجہ سے، اپنے گولز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کریں۔ ان کی انکلینیشن جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم راضی ہو گئے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے ہمیں، اور ہم حسبنا، ہمارے لیے یہ کافی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کی ایک حدیث ہے، ابن رجب اور ابن حجر نے یہ اپنے اس میں ڈالی ہے، اور امام نووی نے اس کو صحیح قرار دی ہے، بخاری میں، مسلم میں نہیں ہے۔ So none of you are true believer, none of you truly believes until his inclinations are in accordance with what I have brought۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی آپ ٹرولی بلیو نہیں کرتا جب تک کہ آپ کی انکلینیشن جو ہے، آپ کی تھنکنگ بھی ہے، آپ کی جو جس طرف آپ بڑھ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، وہ اس اکارڈنس میں نہیں ہوگا جو کہ میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں کنوے کیا ہے۔ اگر آپ اس میں بلیو نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی اس میں سے آپ ٹرولی بلیو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آیا 58 تھا، آیا 59 میں ہے، اور اگر وہ بلیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، یعنی اگر وہ بلیو، وہ ردو، اگر وہ پلیزڈ ہو جاتے، سیٹسفائیڈ ہو جاتے، خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا، چاہے وہ چھوٹا اماؤنٹ تھا، چاہے وہ بڑا اماؤنٹ تھا، چاہے وہ سونا تھا، چاہے وہ چاندی تھا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے کہ حسبنا اللہ، کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ ول سفائز فار اس، تو کیا ہوگا؟ وہ، اور وہ خود یہ کہہ دیتے کہ بھئی اللہ، ہم راضی ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے ایلوکیٹ کیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تب وہ ہوپ کر سکتے، لیٹ دیم ہوپ فار ہز جنرosity اینڈ کائنڈنس، اللہ کی جنرosity اور اللہ کے رحم پہ اور کائنڈنس پہ اللہ کے، وہ لوگ ہوپ کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اور پھر وہ یہ بھی کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ، کہ اللہ ول گیو اس آؤٹ آف ہز باؤنٹی، من فضلہ، اپنے باؤنٹی سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دیں گے، ورسولہ، اینڈ سو ول ہز میسنجر، اور انا الی اللہ راغبون، اور اللہ کی طرف ہم وی ول ٹرن ٹو ان ہوپ، ہم ایکسپیکٹ بھی کر سکیں گے اللہ سے، اور اللہ سے ہم دعا کر سکیں گے اور اللہ سے مانگ سکیں گے وہ چیز جو ہمیں بینیفٹ کرتی ہے، جو ہمیں اس دنیا میں بھی بینیفٹ کرے گی اور آخرت میں بھی بینیفٹ کرے گی، اور جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر وہ یہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ان کی ہپوکریسی جو ہے اس سے وہ بچ جاتے، اور ان سے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک سینٹنس کہنے سے، اس کو مان کے، اس کو بلیو کر کے اگر وہ کہہ دیتے اور اللہ سے اپنے ہوپس ٹرن کر لیتے کہ میں اللہ کی طرف ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ میری ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سے نواز دے گا، سمجھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتا پھر، لیکن جب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا، ان کی موت بھی کفر پہ ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر دیتا کس چیز کے لیے؟ ہدایت کی طرف گائیڈ کرتا، مطلب ایمان کی طرف اور ان کے ایکسلنٹ کانڈکٹ کی طرف، ان کے بیہیویئر کی طرف. تو یہ آیت جو ہے ہمیں کیا چیز سکھا رہی ہے؟ ہم ایک نوبل کانڈکٹ سکھا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے اللہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج پہنچایا ہے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں مٹیریل میں بھی دیا ہوا ہے، اس سے ہم کانٹینٹ ہیں، اس سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں، اس سے ہم پلیزڈ ہیں، اس سے ہم راضی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ٹرسٹ، نمبر ون یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کانڈکٹ میں. دوسرا ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے ٹو ٹرسٹ ان اللہ بائی سینگ حسبنا اللہ. دیکھو حسبنا اللہ، حسبی اللہ، دونوں جو ہیں سیم چیز ہے. حسبی یعنی میں، میرے لیے سفیشینٹ ہے اللہ، اور حسبنا ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. پلورل میں حسبنا ہے، سنگولر میں حسبی ہے. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں فجر اور مغرب کے بعد، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بہت ضروری ہے پڑھنا. اور ویسے بھی اگر کبھی بھی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو حسبنا اللہ کریں، حسبی اللہ پڑھیں، بہت ہے، کیونکہ دین ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. آیا نمبر 60 آگے، آیا نمبر 60 جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پورے قرآن میں سب سے امپورٹنٹ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے. اس کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، لکھنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. 8 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہم ابھی شروع کرتے ہیں. انما الصدقات، انما آپ کو جیسے پتا ہے ایکسکلوسیوٹی ہے، یعنی اونلی الصدقات، دا زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہے. صدقات یہ عام چیریٹی نہیں ہے، زکوٰۃ obligatory، جو کیونکہ آخر میں اللہ کہے کہ دس از فریضۃ من اللہ، دس از فرض، ہمارے پر یہ obligation ہے، obligatory زکوٰۃ جو ہے. انما صدقات اونلی دا زکوٰۃ، اور از فار للفقراء، فار دا، آپ اس کو ابھی ورڈز لکھ لیں، بعد میں ایکسپلین کر دوں گی، لمبی ایکسپلینیشن ہے. للفقراء بہت لمبی نہیں ہے، ڈرے مت. للفقراء فار دا پور، والمساکین. اچھا یہ فقیر کا لفظ جو ہے نا اردو میں ہم یوز کرتے ہیں نا، فقیر یعنی مانگنے والا، یہ مانگنے والا نہیں ہے. فقیر کا مطلب ہے پور، ٹھیک ہے نا، فقر جس کو پاورٹی ہے، جو پور ہے. للفقراء والمساکین اینڈ دا نیڈی. مساکین کو نیڈی کا لفظ لکھیں، فقراء کو پور کا لفظ لکھیں. والعاملین علیہا، عاملین یعنی جو کہ جو امپلائڈ ہیں، فار علیہ اپون اٹ یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم اینڈ دوز ہوز ہارٹس آر انکلائنڈ. مؤلفۃ قلوبہم یعنی ان کے ہارٹس جو ہیں وہ جو انکلائنڈ ہیں کس چیز کے لیے؟ اسلام کے لیے. وفی الرقاب اینڈ فار فریئنگ آف نیکس، یا فریئنگ آف سلیوز کہہ لیں، یا فریئنگ آف کیپٹیوز کہہ لیں. اینڈ والغارمین اینڈ دوز ان ڈیٹ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وفی سبیل اللہ وابن السبیل. وفی سبیل اللہ اینڈ دوز ان ڈیٹ اینڈ ان دا پاتھ آف اللہ، فی سبیل اللہ، اینڈ دا ٹریولر، وابن السبیل اینڈ دا ٹریولر جو اسٹرینڈ ہو گیا ہو. ابھی میں اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں، لیکن آپ پورے سینٹینس کو پہلے سن لیں کہ صدقات صرف سے اسٹارٹ ہے، صرف یعنی صدقات صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے، اور جو معمور ہیں صدقات کے کاموں پر، یعنی جو امپلائی کیے گئے ہیں، اور جن کی تالیف قلب یعنی جن کی انکلینیشن ہارٹ کی چاہیے، مطلوب ہے، یعنی وہ مقصد ہے، مقصود ہے یا مطلوب ہے. اور اگر اور گردن کے چھڑانے میں یعنی سلیوز کو یا کیپٹیوز کو رہا کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور جو ان ڈیٹ ہیں ان کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے. اور جو مسافر سٹینڈرڈ ہے، گھر سے باہر ہے، یعنی مسافر وہی ہوگا نا جو سفر پہ ہے، جو گھر سے باہر ہے، سٹینڈرڈ ہو گیا. فریضۃ من اللہ، an obligation from اللہ، واللہ علیم حکیم، and اللہ is all knowing all wise. یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، obligation ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب ہم اس آیت کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. تو انما یہ پہلے آپ کو میں نے بتایا، انما صدقات یعنی کہ obligatory چیریٹی یا زکوٰۃ کے بارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک کمپلیٹ لسٹ ہم کو دے رہے ہیں. کس کی لسٹ دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والوں کی نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ لینے والوں کی، ریسیپینٹس، جن کو ہم دیتے ہیں ان کے بارے میں. ریسیپینٹ جنہوں نے زکوٰۃ ریسیو کرنا ہے. کون کون سے؟ اس میں دیکھیں، جب انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا، یہ منافقوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹریبیوشن کو، چیریٹیز کی ڈسٹریبیوشن پہ کرٹیسائز کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہٹا دی جو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاکہ مسلمانوں کو کلیریفائی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈیوائن لا سے، ڈیوائن ڈکری سے کمپلائی کیا. انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی اوپینین سے کسی کو نہیں دیا.
تو ٹاکنگ اباؤٹ زکوٰۃ، ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پلرز آف اسلام ہے اس کے اندر ہمیں زکوٰۃ ضروری. نماز روزہ نماز زکوٰۃ روزہ یہ ہمارے لیے بالکل فرض ہے، اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کسی طرح بھی نہیں چھوڑ سکتے. کس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس وقت وہ بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت اس میں جو ریسیپینٹس کے بارے میں وہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں گی کس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور پھر اس کے بعد میرا ایک سیشن جو میں نے کیا تھا ورکشاپ آن زکوٰۃ، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو میں لگا دوں گی آن دس گروپ، تاکہ آپ وہ سن لیں. وہ بہت پرانا سیشن ہے، اس کو میں نے ریوائز نہیں کیا. کل میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ اپنا جو لیٹسٹ ہے زکوٰۃ والا، وہ والا اپنا، وہ بھی ہر جگہ زکوٰۃ پہ دیتا رہتا ہے، تو اس کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی میں اس کو کمپلیٹلی اوور ہال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتے بس اب میں اس کو شارٹ سے شارٹ بنا رہا ہوں تاکہ وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے پورا، اور سب پوائنٹس اس میں آ جائیں اور اچھی طرح سے کور ہو جائیں. پچھلا بھی اس کا بہت اچھا تھا. میں نے کہا مجھے لنک بھیج دو. کہتے ہیں نہیں ابھی آپ ویٹ کر لیں 1 مہینہ 2 مہینہ، بس انشاءاللہ رمضان سے پہلے میں وہ کر لوں، کیونکہ رمضان سے پہلے وہ دیتا ہے نا پھر جا کے زکوٰۃ کے بارے میں. تاکہ اکثر لوگ جو ہیں آپ یہ یاد رکھیں رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، پہلے سے ہی کلیریفائی کر دوں. لیکن ہمارے لیے کاؤنٹنگ چونکہ آسان ہو جاتی ہے، تو میں خود بھی یہی کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں چلو رمضان میری آ گئے، بس رمضان کی 10 تاریخ کے لیے میں نے اپنا رکھ دیا کہ ایوری ایئر 10th آف رمضان جو ہے وہ میرا، مجھے پتہ ہے کہ میرا 1 سال پورا ہو گیا. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے دینے کے لیے 1 ایئر جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے پہلے دے سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں زکوٰۃ یو کین گیو ایون بیفور دیٹ ڈیٹ کمس ان لیو آف دا ڈیٹ کمنگ. ٹھیک ہے نا، مطلب آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں لیکن ڈیلے نہ کریں. جب ہم ڈیلے کر دیتے ہیں نا، زکوٰۃ آپ کی 10th کو ڈی اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم نیکسٹ منتھ دے دیں گے، اس سے منتھ ایسے نہیں کریں. یہ ہمارے لیے گناہ، 1 دن بھی بڑھتا ہے تو گناہ ہوتا جاتا ہے، سمجھ لیں، اور گناہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے. تو ان کے لیے کلیریفائی ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسلامک سوشل سسٹم ہے. آپ سمجھ لیں اسلامک لاء میں اس کا بہت امپورٹنٹ ایک مطلب اٹس اے فرض. اور یہ کسی فیور کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایز اے فیور کرنے کے لیے کسی کو زکوٰۃ دے دیں. یہ بھی بہت سارے لوگوں کے سوال، مطلب زکوٰۃ کے سوالات جب آتے ہیں نا تو یو گیٹ کریزی. جسٹ بیفور رمضان، ڈیورنگ رمضان، پورا رمضان آپ زکوٰۃ کے سوالات کے جواب دیتے، اس کو دے سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں، اس کو نہ دیں اس کو نہ دیں، اس کے پاس گھر ہے اس کے پاس فلاں چیز ہے، یہ ہمارا نوکر ہے اس کو ہم دیں یا نہ دیں، اس کو ہم نے گھر بھی بنا دیا اس کو ہم دیں. مطلب اتنے سوالات ہوتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. تو یہ کسی کے لیے فیور کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں اس کو زکوٰۃ دوں گی تو یہ میڈ مجھے نہیں چھوڑے گی. پاکستان میں یہی ہے نا، میری ماسی مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی کہ میں اسی کو زکوٰۃ دوں. یو ڈونٹ ہیو ٹو. لیکن وہ کلوز ہے، وہ نزدیک ہے، اگر آپ نے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اوپر وہ ریسیپینٹس میں سے آ رہی ہے، فقراء میں سے ہے، مساکین میں سے ہے، غارمین میں سے ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو آپ اس کو دیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ اسے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گی تو یہ میرے پاس رہے گی. اور بینیفیشری کو بھی، جو لینے والا اس کو بھی بیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے پلیز مجھے زکوٰۃ دے دیں، پلیز مجھے زکوٰۃ دے دینا. یہ ہماری ایک سسٹم بن گیا ہے، یہ ہماری obligatory ڈیوٹی ہے، ہم نے دینا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی اماؤنٹ میں نہیں دینا ہے کہ بھائی 2.5% ہمیں پتہ ہے لیکن ہم 2.5% کے بدلے خیر ہے ہم اس کو ہم 0.5% دے دیں گے، 1% دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ اماؤنٹ ہم خود نہیں ڈٹرمن کرتے ہیں، یہ اماؤنٹ پراپرلی کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی ٹوٹل ایسٹ جو سیونگس ہیں، ایسٹس نہیں سیونگس ہیں، اس پہ ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں کمبائنڈ ہوتی ہیں، اسلامک لائف کی، اسلامک سوشل لائف کی، اس میں سوشل سیکورٹی کی، اور اس کے اندر ہیومن ٹائز کا بھی سب کچھ ہوتا ہے. آل سائڈس آف ہیومن ٹائز اس کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے. تو اگر اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں تو اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، تو یہاں پر ہماری الحمدللہ ہماری جتنے بھی مساجد ہیں اور ہماری جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر، جو کہ ریلیف آرگنائزیشنز ہیں، جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں، وہ کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور کوئی ایک سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. ہماری مساجد بھی کوئی زیادہ اچھی طرح زکوٰۃ کو دیکھ کے دیتے ہیں، کوئی کم اچھی طرح دیکھتے ہیں. I have had experiences of bad experiences with some مساجد. I don't want to name any مسجد. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد اچھا کام کر رہی ہے، صحیح کام کر رہی ہے، اس میں جو ریلیجس ڈائریکٹر ہے وہ واقعی صحیح ہے اور وہ لوگ صحیح دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہو کہ کچھ اور غلط کام میں لگا دیں، تو پھر بہت سارے لوگوں کی کمپلینٹس آتی ہیں ہم نے تو مسجد کو اس کے لیے دیا تھا اور مسجد نے اس چیز کے لیے یوز کر لیا. تو اسی لیے کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ میں بھی نام نہیں لوں گی، کوئی سمجھے گا میں ان کی پروموشن کر رہی ہوں، لیکن اگر کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. تو کچھ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر جو بہت ہی جو لوکلی، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہیز ٹو بی ایگزاسٹڈ لوکلی.
اگر یہاں پر غریب موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، غریب موجود ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو ہم نے پہلے ان کو دینا ہے، اس کے بعد کہیں اور دینا ہے۔ ہاؤ ایور اگر آپ کا کوئی یہ سب میں اب نوٹس میں سے نہیں بتا رہی ہوں، ویسے ہی میں بتا رہی ہوں، کیونکہ ابھی یہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اور میں ذرا ٹینجنٹ پہ چلی گئی ہوں، لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ نیڈی ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، تو آپ ان کو دیں۔ وہ یہ سب چیزیں میرے خیال ہے میرا جو سیشن تھا اس میں سب میں نے کور کیا ہوگا، وہ میں ڈال دوں گی یہاں گروپ پہ، آپ لوگ سن لیجیے گا، اگر پھر کوئی کویسچنز ہوں تو پھر آئی ول ایڈریس دوز انشاءاللہ۔ تو آیا سٹارٹ کس طرح؟ تو انما، جس طرح میں نے آپ کو کہا، اننا کا مطلب ہے کہ ریسٹرکشن آ گئی، اونلی اونلی ایک حصار بن گیا، سمجھ لے۔ تو یہ حصر بھی کہتے ہیں، حصار بھی کہتے ہیں۔ سو یہ جو فرسٹ ورڈ سے پتہ ہی چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف only on these 8 categories پہ spend ہو سکتا ہے۔ it cannot be spent on any good cause other than them۔ یہ آپ یاد رکھیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھتا ہے اس میں نہیں دے سکتے، اس میں نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل کوئی کہے گا لیکن مسجد بنانے کے، مسجد میں نہیں دے سکتے آپ، مدرسہ نہیں، مدرسہ بنانے کے لیے بھی نہیں، اچھا میں ایک ریلیجس، میں اپنا ایک کھول رہی ہوں ریلیجس آرگنائزیشن، اس میں نہیں دے سکتی۔ اتنا آرگیو کرتے ہیں بعض لوگ، اتنا آرگیو کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر کون دے گا ان کو؟ ریلیجس آرگنائزیشن سے، وہ بھی میں نام نہیں لوں کسی کے بھی، لیکن اگر سمجھے کہ میری اب کلاس ہے، یہ زوم کی کلاس ہے، اب اگر یہ میں اس کے لیے ایک آرگنائزیشن بنا لیتی ہوں، اگر میں اس پہ اپنا مٹیریل جو ہے، یہ جو سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ سارا جو سیو ہو رہا ہے، اور آپ لوگ یوٹیوب کا چینل ہے اور یہ سب، تو یہ میں نے نہیں کیا ہوا ہے، میں نہیں کر رہی ہوں۔ اور اگر میں کروں اور میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ زکوٰۃ کے پیسے، آپ لوگ صدقہ دے سکتے ہو، کوئی بھی خیرات دے سکتے ہو، بٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دو، کیونکہ میں اللہ کی چیز آپ کو بتا رہی ہوں، میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، اللہ کا قرآن اور حدیث پڑھاتی ہوں کہ نہیں پڑھاتی ہوں، پڑھا رہی ہوں، تو پھر کون کرے گا اس مٹیریل کو پرنٹ کرنے میں، اس مٹیریل کے ٹیپس بنانے، یا اس مٹیریل کو آن لائن ڈالنے میں جو پیسے بھی لگ رہے ہیں، زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کیسا کتنا بھی بڑا ریلیجس آرگنائزیشن ہو۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے دے آر یوزنگ زکوٰۃ منی فار دس، ڈونٹ گیو دیم۔ میرے ساتھ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ تو لوگ آرگیو کرتے کہ کون دے گا پھر؟ کسی نے مجھے یہ بھی کہا، میری رشتہ دار تھی، مجھے کہتی قبر سے لوگ اٹھ کے آئیں گے ان کو پیسے دینے کے لیے کیا؟ میں نے کہا جسٹ اسٹاپ اٹ، اسٹاپ دس آرگیومنٹ، ختم۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آرگیو سم تھنگ وچ ول ناٹ لیڈ اینی ویئر۔ مٹیریل پریپیئر کرنا، پبلسائز کرنا، آن لائن کلاسز لینا، ان کی ریکارڈنگ کرنا، اس کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے انسٹیٹیوشنز آف پبلک ویلفیئر کے لیے بھی آپ نہیں دے سکتے۔ یہاں سڑک بنانی ہے تو وہاں برج بنانا ہے تو وہاں بتیاں پرووائڈ کرنی، کسی چیز کے لیے، ان سب پبلک ویلفیئر کی چیزوں کے لیے نہیں ہے کسی بھی۔ اٹ ہیز ٹو گو ٹو پیپل۔ تو یہ سارے پروجیکٹ بھی ضروری ہیں، یہ نہیں کہ آپ سڑک نہ بناؤ، یہ نہیں کہ آپ ٹھیک نہ کراؤ، وہ سب ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے نہ دو، زکوٰۃ نہیں اپلائی کر سکتا۔ آپ اس میں انویسٹ کر دو، کچھ اور چیز اس میں ڈال دو، کچھ بھی کر دو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو۔ زکوٰۃ از اونلی 2.5%۔ آپ سوچیں وہ 2.5% میں ہم کو 1,00,000 پہ آپ نے کتنا دینا ہے؟ 2,500 ہوتا ہے، 2,500، اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 100 کے اوپر 25، اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی کیٹیگریز ہیں، اٹس ناٹ فار ادرس، اٹ از لمیٹڈ ٹو اونلی دیز 8 کیٹیگریز۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ کیٹیگری فقراء اور مساکین، یہ وہ ہیں جو کہ دوز آر پور اینڈ دوز آر ان نیڈ۔ اب اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں نے ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، لیکن ان کو لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ وہ بھی میں آپ سے 2-3 ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں تاکہ کل کو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ان کو سمجھنے میں۔ بیسیکلی جو شیخ سعدی رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا فقراء سے، تو یہ کیٹیگری موسٹ امپورٹنٹ، یہ شیخ سعدی کی انٹرپریٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فقراء، اور وہ کہتے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ مساکین ہے، تو دیٹ از دا نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ، پہلے فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ اب فقراء کو وہ کس طرح کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فقراء جو ہیں وہ زیادہ ان نمبر ہیں، اور جو مساکین جو ہیں وہ زیادہ ان نیڈ ہیں، سوری، فقراء جو ہے وہ گریٹر نیڈ پہ ہیں ایز کمپیئر ٹو، اب یہ یاد رکھیں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں فقراء جو آر گریٹر ان نیڈ دین دوز ہو آر ان نیڈ، یعنی مساکین جو ہیں۔ تو ان کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں یہ ہے کہ فقراء کو شیخ سعدی کہتے ہیں جو کہ who کین ناٹ فائنڈ اینی تھنگ، جن کے پاس کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، یا جن کے پاس جو ذرائع ہیں اپنی بیسک نیڈس پوری کرنے کے لیے، دیٹ از لیس دین ہاف آف واٹ دے نیڈ۔ سمجھے میری ضروریات ہے زندگی کی، سمجھے ایسے اگزامپل دیں، $1,000 ہے، اب $1,000 کے بدلے اگر میرے پاس 500 سے بھی کم ہے اور میری کھانا پینا بھی نہیں مجھے مل رہا ہے، تو میں فقیر میں سے ہوں۔ اسی طرح مساکین جو ہیں وہ ان کا ہاف سے تھوڑا زیادہ ہوگا ان کے پاس، لیکن پھر بھی ان کے پاس 100% نہیں ہوگا۔ جیسے اگر ان کی $1,000 نیڈ ہے، اگر ان کے پاس $600 ہیں، $700 ہیں، تو وہ مساکین میں آ گئے۔ یہ شیخ سعدی کی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی زکوٰۃ دونوں کو دینا چاہیے، فقراء کو بھی اور مساکین کو، تاکہ دے آر نو لانگر
ان پاورٹی اور ان نیڈ، اور دے آر نو لانگر پور، ان کی بیسک نیڈس میٹ ہو جائیں. اکارڈنگ ٹو مولانا مودودی رحم اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ فقراء وہ ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں، دیکھیں تھوڑا سا ڈفرنس، جو ڈیپینڈ کرتے ہیں آن ادرس فار دی بیسک نیسیسٹیز آف لائف. یعنی اٹ از اے جنرل ورڈ کہ جو بھی نیڈی ہے، جس کو کوئی فزیکل ڈیفیکٹ ہو گیا، کسی کے ڈسیبلڈ ہو گیا، اولڈ ایج آ گئی، اور ٹیمپریریلی جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے، اس کو سیلف سپورٹنگ بنانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آرفنس ہیں، وڈوز ہیں. اب آرفنس ہمیشہ کے لیے تو نہیں غریب لیں گے، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، کما لیں گے. وڈوز ہیں، دی ان امپلائڈ ہیں. ان امپلائڈ ہے کہ آپ پہلے امپلائمنٹ تھی، اس کے پاس پیسے تھے، اب اس کو کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے. اور مساکین وہ جو ہے وہ کہتے ہیں دے آر گریٹر ڈسٹریس دین دا نیڈی پیپل آر یوزلی آر. تو اکارڈنگ ٹو مولانا مودودی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی انجوائن کیا تھا مسلمانوں کو ٹو ہیلپ سچ پیپل، تاکہ ان کو ایسی نیسسری مینز مل جائے کہ ان کی نیڈس بھی سیٹسفائی ہو جائے اور ان کے اینڈس بھی میٹ ہو جائیں، کیونکہ وہ بہت ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں. لیکن یہ جو ہے مساکین، ان کو کہتے ہیں نا سفید پوش، یہ وہ بھی ہیں جو خود مانگیں گے نہیں، جو بیگ نہیں کریں گے. ان کی اپیرنس سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہیں. تو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اس کے پاس تو ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک لگتی ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے. اصل میں وہ مانگ نہیں رہا ہوتا، اسی لیے. اور مانگنا چاہیے بھی نہیں، خود ہی ہم کو پتہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہاں بہت ہیں سفید پوش، بہت ہیں. تو کوئی جج نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے، لیکن وہ خود سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے وہ نیڈی بن گیا، لیکن وہ مانگ نہیں سک رہے. اکارڈنگ ٹو مفتی محمد شفیع، وہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس نصاب نہیں ہے، نصاب سے کم ہے. یہ مور اور لیس شیخ سعدی کی جو وہ ہے ڈیفینیشن ہے اس کے. لیکن دونوں زکوٰۃ کے لیے سیم انجنکشن ہے، یہ نہیں ون از مور. شیخ سعدی کہتے ہیں نا فقراء کو زیادہ ضرورت ہے، مساکین کو کم. یہ کہتے ہیں دونوں، دیر از نو ڈفرینس. مفتی محمد شفیع یہ کہتے ہیں دیر از نو ڈفرینس ان کو دینے میں. تو ایک پرسن جو ہے، ایک آدمی جو ہے، وہ اگر نصاب کے برابر اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہے، اس کے بیسک نیڈز پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں جو آپ نے دینا ہے. آپ اپنے بیسک نیڈز میں کیا آتا ہے، اس کے پاس اس کا گھر ہے، اس کی یوٹینسلز ہیں، اس کے پاس کلوتھز ہیں، فرنیچر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیسک نیڈز پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو نصاب کے برابر اس کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے، کوئی سیونگ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو ابھی میں نے مینشن کیا نصاب. اب نصاب کا لفظ جو میں نے کہا نا، میں ریسیپینٹس کی بات کر رہی ہوں، لیکن نصاب جو ہوتا ہے وہ دینے والے کے لیے بھی نصاب ہوتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اگین، کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 7.5 تولہ یا 52 تولہ 52.5 تولاز آف سلور ہے، یا اس کا ایکویولنٹ ہے. بھائی میرے پاس تو سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، میرے پاس تو کیش ہے. اگر کیش ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس ایسیٹس ہیں، یا آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے بینک میں، رکھا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، اور انویسٹ کیا ہوا جو بھی ہے، تو دیٹ از. اور وہ خود اگر ڈیٹ میں نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس خود کے پاس سونا ہے، یا خود کے پاس چاندی ہے، یا اس کا ایکویولنٹ ہے، تو اس بندے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو آپ صرف اتنا پتہ کر لیں کہ اس کے پاس سونا ہے کہ نہیں. ہوتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے، غریبوں کے پاس، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتا ہے، اس کا ایکویولنٹ ہوتا ہے. تو بس اتنا معلوم کرنا ہے. ویسے اتنا بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. وہ لوگ اپنے خرچ پورے ہی نہیں کر سکتے. ابھی کسی نے مجھ سے اس دن سوال کیا کہ بھائی اس کی ہم مدد کر رہے ہیں زکوٰۃ میں، سب کر رہے ہیں، لیکن اب میرا ہسبینڈ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہو کیونکہ اس کے پاس ایک گھر ہے. وہ گھر انہوں نے لوگوں نے مل کے اس کے لیے بنا دیا، چھوٹا سا، پاکستان میں چھوٹا سا گھر ہے، پنڈی کے ارد گرد کہیں پر چھوٹا سا گھر ہے، اور اس کا گھر میں وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو گھر ہے تو کیا ہوا، وہ اس کی بیسک نیڈ شیلٹر چاہیے، گھر اس کا اپنا ہو یا نہیں ہو ڈزنٹ میٹر، یو کین اسٹل گیو دیم زکوٰۃ. یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہو جاتا ہے. تو ایسے بندہ کہ جس کے پاس بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. اگر بیسک نیڈز اس کے پورے ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. سملرلی کسی کے پاس سلور ہے، کیش ہے، گولڈ کوائنس ہیں، کمبائنڈ سب کچھ مل ملا کے ہے، تو اس کا چاندی سونا سب ملا کے اگر اتنا بن جاتا ہے، تو یعنی اس کے پاس نصاب ہے. تو نہ ہم، جس کے پاس نصاب ہے اس نے خود زکوٰۃ دینی ہے، اور اسی لیے جس کے پاس نصاب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے، تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے. یہ کیٹیگری اب ختم کرتے ہیں. عاملین علیہا. اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ فقراء ہو گیا، مساکین ہو گیا. تھرڈ کیٹیگری وہ لوگ جو امپلائڈ ہیں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے میں یا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں. اب یہ اگین یہ اسلامک ہوتا ہے نا، بیت المال ہوتا ہے، ٹریجری ہوتی ہے، اسٹیٹ کی جو ٹریجری ہوتی ہے اس کے اندر کے اسلامک گورنمنٹ نے کسی کو امپلائی کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے، یہ عشر جو ہے جو کھیتوں پہ جو ہوتا ہے نا، زکوٰۃ اور عشر پہ جو ہے، اس کو اگر یہ کلیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ تو اور کوئی جاب نہیں اٹھا سکتے نا،
تو ان کے لیے قرآن نے لکھ دیا ہے کہ ان کو آپ ادھر سے پیسے دے سکتے ہیں. اب اس پہ بھی لوگ اعتراض کریں گے زکوٰۃ میں سے ان کو مل رہا ہے، یہ تو اتنے یہ غریب نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اور جاب کر ہی نہیں سک رہے ہیں نا. تو یہ اپوائنٹیز اپنا پورا پورا ٹائم لگا رہے ہیں، دے کین ناٹ ورک، دے آر ناٹ ایبل ٹو ورک کہ کوئی پیڈ جاب لیں. اسی لیے ان کی نیڈز، ان کی رسپانسبلٹیز جو اسلامک گورنمنٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ بہت کلیئرلی اسلام نے بتا دی کہ ان کو آپ زکوٰۃ میں سے ان کو دے سکتے ہیں. مؤلفۃ القلوبہم، یہ فورتھ کیٹیگری ہے جس میں جن کے ہارٹس کو انکلائن کرنا ہے، جو ون اوور کرنا ہے جن لوگوں کو. یعنی کون سے لوگ ہیں؟ نیو مسلمز ہیں جو کہ ابھی اپنی کمٹمنٹ میں فرم نہیں ہیں، جو کہ متزلزل ہیں کہ آج ہم اسلام میں کلم نہیں ہے، ہم کیا کریں. وہ لوگ ہیں جو کہ دے آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ اسلام، ابھی مسلمان نہیں ہیں بٹ دے آر آلموسٹ دیر، لیکن وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، میرے پاس جاب نہیں ہوگا. ان کو تھوڑا سا دینے کے لیے، ان کو سیلف وہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں. تو پتہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک ایسا لیڈر جو کہ نان مسلمز کا ہے لیکن وہ نیو مسلمز میں وہ بننا چاہ رہا ہے کہ اگر میں مسلم بن جاؤں تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ بھی ہوں گے، ایسے لیڈر ہوں گے جو اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو جائیں گے. یا تو پھر وہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ آپ کے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں میں اسلام کے اگینسٹ آ جائے گا. تو اس کے لیے بھی یہ کہ آپ سملر کوئی اسٹینڈنگ ہو اس قسم کا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے اتنے سارے یہاں پر اس میں ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کے لیے دے سکتے ہیں. مسلمانوں کو جو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کے لیے دے سکتے ہیں. یہ تو ابھی آگے آئے گا نا، یہ تو میں نے مؤلفۃ القلوب میں تھا نا. وفر رقاب، یہ وہ ہے کہ سلیوز کو یا قیدیوں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے بھی اس وقت اب تو ویسے غلام نہیں ہے نا، اب دوسرے قسم کے غلام ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی مکاتب ہے، کوئی کسی کے گھر میں سلیوری کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، سندھ میں بھی ہے اور فرنٹیئر میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی تھوڑا بہت ہے کہ وہ سلیوز بنا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ماسٹرز بنا کے رکھا ہوا ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادی خرید لیں. تو وہ کس طرح آزادی خریدیں گے؟ اپنے مالک سے ان کے پاس کچھ پیسہ آ جائے، ان کو دینے کے لیے ٹھیک ہے زکوٰۃ ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے مطلب اپنے اس میں سے نکل جائے نا. مسلم سلیوز کو جو ہیں ان کو جو کہ ڈس بلیورز نے رکھا ہوا ہے ان کو فری کرانے میں یہاں پر جیسے والغارمین، غارمین یعنی جو کہ مقروض ہے، جو کہ قرض دار ہے. یہ سکس ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جن کو ان کی جو ڈیٹس ہیں، ان کے جو لونز ہیں، انہوں نے ان کو اسٹیٹ آف پاورٹی میں ڈال دی. جینوئنلی دے آر ناٹ ایبل ٹو پے بیک دیٹ لون. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ لون لے لیتے ہیں، انٹرسٹ پہ لے لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ لون لے لیتے ہیں، فلاں لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اگر جینوئنلی اس نے کچھ لیا ہوا ہے اور اس وقت وہ واپس نہیں کر سک رہا ہے، اور یا وہ کہے گا کہ چلو میں، تو اس کو آپ قرض بھی دے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر قرض دینے کے بدلے آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کیٹیگری ہے ٹو پے. اگر وہ قرض دار ہے، مقروض ہے، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ اس کی نیسسری ایکسپنسز کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں. بھئی تم قرض دار ہو تو میں تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رہنے کے لیے، تمہارے شیلٹر کے لیے، تمہاری شادی کے لیے، تمہاری فیملی کے لیے، تمہاری ایجوکیشن کے لیے تمہارا میں دوں، تاکہ تم اپنے پیسے جو ہے تم ان چیزوں کے لیے یوز کرو، اپنے ایکسپنسز کے لیے. اور جو تمہارے پاس، تمہیں بھی تھوڑے پیسے جو تم کما رہے ہو، اسے تم اپنا لون پے بیک کرو. ان لوگوں کے لیے نہیں جو بیکار ریزنز کے لیے لون لے لیتے ہیں اور پھر اس کو پے بیک نہیں کر سکتے ہیں، اور یا پے کر سکتے ہیں لیکن نہیں پے کرنا چاہتے ہیں. وفی سبیل اللہ، یہ بہت بھی وہ کیٹیگری ہے جس کا میں آپ کو کہہ رہی تھی. یہ سیونتھ کیٹیگری، فائٹ فار دا کاز آف اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. یعنی وہ والنٹیئرس جو کہ آرمی میں نہیں ہیں، جو کہ ان کا پیرول نہیں ہے، وہ مطلب آرمی رولز میں نہیں، پیرول تو جو وہ ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن جو پے رول میں نہیں ہے، جن کا مطلب کہ ان کو رولز، ان کو آفیشیلی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، وہ آرمی کے امپلائیز نہیں ہیں. تو ان کو بھی وہ اگر والنٹیرلی آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ایمان اور کفر کی لڑائی ہے، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، ان کی فیملیز کے لیے، ان کو ویپنز خریدنے کے لیے، ان کے ماؤنٹس کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے، ہر چیز کے لیے، تاکہ وہ آرام سے جہاد میں جا سکیں اور ان کی فیملیز کا ان کو فکر نہ ہو. تو بہت سے فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ جہاد میں نہیں گزارے، مطلب جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور کوشش آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر جو لوگ اسلامک نالج سیکھ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، ان کی فیملیز کو. اب وہ تو چلے گئے، ہمارے ہیں یہاں پر کچھ شیوخ، انہوں نے بتایا کہ جیسے مدینہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں، مکہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں، کوئی کہیں پڑھنے جاتا ہے اسلامک نالج حاصل کرنے کے لیے، ان کے پیچھے جو فیملیز ہیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹو سیک نالج کمز ڈائریکٹلی آفٹر، مطلب کوشش کرنا اللہ کی راہ میں، اسی ہیڈنگ میں آ جاتا ہے جہاد. لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں آتی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، کہ جیسے کہ ہم قرآن سکھا رہے ہیں تو ہم قرآن کے لیے مٹیریل ڈیولپ کرنا اور یہ سب. تھوڑا سا رہ گیا، چلے رہ گیا.
ہاں تھوڑا رہ گیا، وابن السبیل، اور وہ 8th کیٹیگری یعنی مسافر کی. اب یہ مسافر جو کہ کسی فورن لینڈ میں سٹرینڈڈ ہو گیا، جو وہاں پر کٹ آف ہو گیا، اپنے گھر میں وہ رچ ہے لیکن وہ کہیں ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں سے وہ، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، سمجھے اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے، اس کا ٹکٹ گم گیا، اس کے پاس پیسے نہیں. اب تو ہر چیز آن لائن بھی ہو جاتی ہے، سب ہو جاتی ہے، اب وہ اتنا ہوتا نہیں ہے. لیکن دس از کال انسیڈنٹل پاورٹی، یعنی کہ وہ اصل میں غریب نہیں ہے، لیکن ابھی وہ ایسی جگہ پہ جہاں وہ کسی سے لون نہیں لے سکتے، کھانا پینا بھی نہیں کر سک رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کریڈٹ کا بٹوا بھی گم گیا، کریڈٹ کارڈ بھی گم گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ جو ٹیمپریریلی جو وہ ہے نا ایز اے مسافر اسٹرینڈڈ ہوا ہوا ہے، ہی مے ہیو لاسٹ ہز منی، مسٹ ہیو گاٹ اسٹولن، یا جو بھی ہوگا، اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے گھر تک امن سے پہنچ جائے. تو یہی 8 کیٹیگریز ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فریضۃ من اللہ، یہ دیز آر ordained by اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا. ہی کمانڈز اٹ کس پہ؟ واللہ علیم حکیم، اپنی پرفیکٹ وزڈم اور اپنے نالج کی بیسس پہ. اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ جو رچ لوگ ہیں وہ لوگ پور لوگوں کی جو نیڈس ہیں ان کو پورا کر سکیں. اگر تمام امیر لوگ جو ہیں، تمام زکوٰۃ گیونگ لوگ جو ہیں، اگر وہ اپنی زکوٰۃیں صحیح دے دیں گے تو تمام غریب جو ہیں، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ there will be no poor left among the Muslims. اب finally what lessons did we learn today? We learned کہ believers, you and me، ہم لوگ شروع میں، اب زکوٰۃ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، شروع میں آیت نمبر 52 سے، کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس تمام آؤٹ کمز کو، جو ہم کہتے ہیں نا، جو اللہ کی طرف سے جو اچھا ہی ہے، جو بھی آؤٹ کم ہوگا ہم سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اللہ پہ ہم کمپلیٹ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا ہمیں وکٹری ملے گی یا شہادت ملے گی، اس پہ بھی ہم پوری طرح سے وی بلیو ان اٹ. دونوں اللہ کی نظر میں بہت اونچی چیزیں ہیں، اور ہمیں فیئر آف لاس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ہمیں ایمان، ہمارا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اگر ہم لاس کی فکر کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ لرن کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ریوارڈ دیں گے، ہمیں جو ریوارڈ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اور جو ہپوکریٹس کا جو ریوارڈ ہوگا اس میں پنشمنٹ ہوگی، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہماری ایکشنز کے لیے، ایکسیپٹ ہونے کے لیے، ہمارے پاس ایمان ضروری ہے. ایوری گڈ ایکشن جو ہوگا، اگر وہ ایمان کے، ایون اگر گڈ ایکشن ہوگا، وہ ایمان کے بغیر وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو لیزینس نہیں ہونی چاہیے ہماری ورشپ میں، اٹ از اے سائن آف ویک ایمان. ہم نے یہ سیکھا کہ ہپوکریٹس جو ہیں وہ لیزیلی جاتے تھے نماز کے لیے، اور جب سپینڈ بھی کرتے تھے تو انویلنگلی کرتے تھے. ٹرو ورشپ جو ہے ہماری، اٹ ریکوائرس کہ ہمارے پاس ایگرنس ہو یہ کام کرنے کے لیے، ہیوملٹی ہو، سنسیریٹی ہو، اور ہم تیزی سے کریں. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی، اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ جو دنیاوی ویلتھ ہے، کسی کے پاس بچے ہیں، کسی کے پاس مطلب اولاد اور مال دونوں چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اس کو بہت مال دیا اور اس کو بہت اولاد دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ از پلیزڈ ود دیم. اس کا مطلب یہ کہ اس کا تیسری چیز، ایک اور چیز ہم سیکھتے ہیں، چھٹی یا ساتویں، کہ ہپوکریٹس جو ہیں وہ فالسلی سویئر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم بلیورس ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے، ان کو یہ ڈر لگتا تھا، اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے. اور یہ کرٹیسائز کرنا آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ ہم کو یقین ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم یقین نہیں کر رہے ہیں، اٹ از ڈس بلیف. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹس پہ، فیئرنیس پہ اگر ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ ہماری یہ ڈس بلیو ہے، کفر ہے، اللہ نے خود بتا دیا. تو ہمیں رسپیکٹ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے بعد ہم نے سیکھا رضا کے بارے میں، کہ ہمیں کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے. اسٹرانگ بلیف یہ ہمارے لیے کہ ہم اور آپ سیٹسفائیڈ ہوں، کنٹینٹڈ ہوں، پلیزڈ ہوں، اللہ کی رضامندی، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا اس پہ ہم راضی رہیں. انسٹیڈ جو ہپوکریٹس ہیں وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں، وہ لوگ غصے ہوتے ہیں. پھر ہم نے آخری آیت میں، آیت نمبر 60 میں، ہم نے کیٹیگریز آف دا ریسیپینٹس آف زکوٰۃ دیکھے کہ کن لوگ زکوٰۃ، کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں سے 8 کیٹیگریز تھے، اب میں ان کو ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اتنا ہے کہ انہی پر دینا ہے. اس کو اپنی پرسنل پریفرنس سے نہیں دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جس میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو سمری میں یہی ہے کہ سنسیریٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اپیرنس کے بدلے سنسیریٹی چاہیے. ایمان جو ہے وہ ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ پہ، ہماری ورشپ صحیح ہونی چاہیے، اور ہماری رضا ہونی چاہیے اللہ کی رضامندی پہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہمیں شکر گزار ہونا ہے. تیسرا یہ کہ ویلتھ اینڈ سٹیٹس جو ہیں وہ ہمارے ٹیسٹس ہیں، اور وہ کوئی گارنٹیز نہیں ہے کہ وہ سکسیس ہوگا. اور لاسٹ، اسلام جو ہے کیا پروموٹ کرتا ہے؟ جسٹس، آنیسٹی اینڈ کیئر فار سوسائٹی. زکوٰۃ جو ہے یہ اسی سسٹم کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہماری زکوٰتیں، ہماری صدقات، ہمارے خیرات، ان کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل سے یہ سب کرنے کی توفیق دے. جتنے بھی ہمارے ساتھی بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کلی دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور وہ دین سے اگر چھوٹ گیا ابھی تو ان کو واپس دین کی طرف لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہم سب پہ رحم فرمائے. سب کے لیے دعا کریں ایک دوسرے کے لیے. آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، سوری، لیکن آئی وانٹڈ ٹو فنش کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ آیا نمبر 60 کو آدھا چھوڑ دوں زکوٰۃ کا. ٹھیک ہے، کوئی کویشچن ہے تو ابھی پوچھ لیں، دین آج ہم جلدی ختم کر لیں گے، نیکسٹ ٹائم پھر ہم اور زیادہ کر ہیلو سکتے. جی ہیلو جی جی سسٹر، آپ سے کوشچن ہے. آپ ایک میں نے نئی بات آپ سے سنی، زکوٰۃ. کیا میں بات کب کر سکتی ہوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کچھ ٹائم ہے جب زکوٰۃ کی بات آپ کر سکتے ہیں. ہوں ابھی نہیں کر سکتی نا؟ رائٹ، وی ہیو ٹو ویٹ. زکوٰۃ کی بات کریں زکوٰۃ گے. کوشچن. زکوٰۃ کوشچن آپ ابھی ہاں آپ نے بھی. کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو یو کین پٹ اٹ ان دا ہاں گروپ چیٹ. آپ اس میں ڈال دیجیے گا کوشچن، میں اسی پہ جواب دے دوں گی کیا آپ کو. ہاں، آپ اگر ٹیکسٹ میسج کروں؟ ٹیکسٹ بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اسی گروپ میں ڈال دیں، یا آپ وائس بھی ڈالنا چاہیں تو وائس بھی ڈال سکتی ہیں. اور I پھر don't know how to put in the text. Just click it and then ask question. ہاں ہاں It will go to you. جی کیونکہ آپ نے بالکل نئی چیز بتائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ دینا ہے. ہم تو جو بھی سینٹر ہیں غریبوں کے، جو ایجوکیشن کے ہیں، ٹیوشن کے ہیں، سوئنگ مشین کے ہیں، میڈیکل کے ہیں، ہم ان کی ٹیچروں کو دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کے لیے چیزیں خریدتے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں نہیں، ڈائریکٹ دینا ہے، یہ تو پرسن کو دینا ہے. ڈائریکٹ دینے کا میں نے نہیں کہا، میں نے کہا اس بندے تک پہنچنا ہے اس نے. نہیں، اگر جب ہم ان کی فیسیں دے رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا زکوٰۃ میں؟ آپ اس کی ٹیچر کے لیے اگر دے رہے ہیں تو ٹیچر اگر سیلف سفیشینٹ ہے تو یہ تو ٹیچر ریسیپینٹ ہو گئی نا. اسٹوڈنٹ تو ریسیپینٹ نہیں ہوا نا، اسٹوڈنٹ کے ماں باپ تو ریسیپینٹ نہیں ہو. غریب بچوں کا اسکول ہے تو آپ ہاں، اس کے ماں باپ کو دے دیں کہ یہ آپ فیس بھر دیں، یہ فیس آپ نہیں ہم فیس نہیں لے رہے اور ٹیچروں کو دے رہے ہیں فیس ہم اپنی طرف سے مطلب سب لوگ. فری اسکول ہے، فری ہاں اسکول ہے. جی، پر سارے سوئنگ مشین فری ہیں، ایجوکیشن کا فری ہے، ڈاکٹر کا فری ہے. تو وہ لوگ غریب کا ہے نا، اچھا اب تو ہم سوچیں، لوگ مل کے دیتے ہیں ان کی اب فیس سوچیں ٹیچروں کی. اگر آپ ان تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، میں آپ کو بعد میں اس کا جواب دوں گی نا بیٹی اچھا سے ٹھیک ڈسکس کر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں نے یہ بات پہلے سب نے کہا نہیں دیتے. جیسے عمران خان کا ہاسپٹل ہے ہوں، وہاں غریبوں کو دیتے ہیں تو ان کے پاس جاتا ہے نا. اب ہاں، جو سینٹر ہیں وہ لوگ کو کیسے چلائیں؟ وہ تو بچے فیس نہیں دے سکتے نا ہوں. ٹیوشن کی. تو اب سب نے جیسے میں مل نے کے. ایک دفعہ اس کے کینسر ہاسپٹل کے لیے میں نے جب پشاور جی میں بن رہا تھا تو میں پشاور ہاں میں نے اس میں 10 لاکھ دے دیے ہاں، پاکستانی. اس کے یہی بعد کرتے ہیں مجھے لوگ. پتا چلا کہ وہ بلڈنگ ارے انہوں نے لگا دیا، تو پھر مجھے اچھا، بہت دکھ ہوا. اسی طرح ہاں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، آپ نے نام ہاں لیا، سمجھ گئی. میں نے نام لیا، میں کسی کا بھی ہاں. نام نہیں لینا نہیں، چاہتی. انہوں نے زکوٰۃ کا الگ لگایا ہوا نا کینسر کے لیے، تو ہم آئی نو، زکوٰۃ میں لیکن ڈال دیتے ہیں. وی نیور گیٹ ٹو نو کہ اس کو ملتا ہے. جب کوئی غریب جاتا ہے اور ہاں بہت بری حالت میں جاتا ہے، میری ہاں فرینڈ کا نوکر تھا، جب اس کو جی بھیجا تو ہاں میں نے کہا کہ نہیں، اس کی تو اس کو ہم نہیں لیں گے کیس، یہ بہت خراب کیس ہے. اب خراب کیس کو وہ نہیں لیں گے اور غریب کو نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں اچھا. گے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس نا یہ بھی. ہاں میں سمجھ گئی، لیکن ہم تو یہی کرتے ہیں نا کہ بھئی غریبوں کے خلاف وہ فیس نہیں دے سکتے میڈیسن کی. وہ اب یہ کوئی چھوٹے علاقے میں پاکستان میں ٹھیک ہے، ہم کرتے ویل ہیں. ڈسکس دس، دیکھیں یا میں پلیز ڈسکس. بتا دیں کیونکہ ہم تو یہی کرتے ہیں. اب آپ نے ٹھیک ہے، نئی بات ابھی ہے بتائی. نا ٹائم، ابھی ہے نا ٹائم نہیں آج. ابھی نہیں. نو 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 نو، آئی نو انڈرسٹینڈ یو آر وہی کہہ ویری رہی ہوں نا میں. تھینک ہاں، یو سو میں مچ ابھی فار اس یور. کی نا ریکارڈنگ کو بھی میں بند کر دوں گی. ہاں اتنی بڑی پولیٹیکل جی. ڈسکشن آئی ڈونٹ لائک دیٹ نا کہ نو 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 نو، یہ تو زکوٰۃ کا ہے نا، ہمیں دینی ہے ابھی، اس ہاں، لیے میں نے پوچھا. دینی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہم اس کو کلیریفائی کر چلے پلیز کریں. لیں. جزاک اور اللہ خیر. چلیں پھر آج انشاءاللہ سوال جواب نہیں کرتے ہیں ابھی. وی لیو اٹ ٹو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ دین کوئی بھی آپ کے سوال ہیں آپ پہلے سے لکھ لیں، اس پہ ڈال دیں. اور میں اپنا جو زکوٰۃ کا جو سیشن تھا جو ریکارڈ ہوا تھا وہ میں ڈھونڈتی ہوں، اس کو میں یہاں لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہاں ہے، وہ بھی لگا دیں اور یہ ڈائریکٹ دے دیجیے کہ ہم دینے والے ہیں نیکسٹ ویک تک. انشاءاللہ چلے جزاک اللہ انشاءاللہ. خیر. اوکے. یا جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ کا لیکچر ہوتا ہے، پتہ ہی سبحان نہیں چلتا 1 گھنٹے کا. مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بہت ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہوں. سبحان. نہیں نہیں، بہت پسند آ رہا ہے. میں نے کیا دیکھیں 12 بج کے ختم. چلیں. ماشاء سبحانک اللہ اچھا اللہم و دیتی ہیں آپ. بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.